عدالت نے ابھی تک توہین عدالت کا کوئی نوٹس نہیں لیا. سب سے اعلیٰ ترین عدالت کے خلاف جو زبان استعمال ہو رہی ہے، اس کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریسٹرینٹ. میں اس کا نام رکھتا ہوں عدالتی تدبر. اور دوسرے طرف جو آل شریف ہے اس کے منی لانڈرنگ کا تکبر ہے. یہ تدبر اور تکبر کا دونوں طرف جنگ بھی ہے اور امتحان بھی ہے. اس پہ مجھے پوری امید ہے کہ جو پاکستان کے لوگ، پاکستان کی وکیل برادری، اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، وہ سارے کے سارے آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. شریفوں کے تکبر اور عدالت کے تکبر میں سے 2-3 ایشوز ہیں جو میں آپ کے سامنے ٹیگ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ اس جنگ میں نواز شریف جیتنے کے لیے سارے حربے استعمال کرے گا. اور میں یہیں پہ ایک اور بات کہہ دوں، اس وقت پاکستان کے 2 مفرور لندن میں ہیں. ایک مفرور وہ ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان میں انسان مارے ہیں اور اس نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے. اس کا ابھی ٹرائل نہیں ہوا، اس کا ٹرائل ہونا باقی ہے. دوسرا جو مفرور ہے، اس نے پاکستان کے اندر 20 سے زیادہ اپنی غلط پالیسیوں اور بھائی کو جو وہ مشورے دیتا ہے ان کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی دفعہ لوگ آٹے کی لائن میں اور راشن کی لائن میں قتل ہو گئے. ان میں بچے بھی شامل ہیں، ان میں مائیں بھی شامل ہیں، ان میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور ان میں جو گرینڈ مدرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ پاکستان کی کیا جنوب مشرقی ایشیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس کا سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جو ہی ساگ ڈار آئے گا 100 روپے کا ڈالر ہو جائے گا. وڈا سائیں آئے گا تو میٹھے چاول کھلائے گا. افطاریاں بھی گزر گئیں، لوگوں کو میٹھے چاول کیا، ایک ایسا آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے انفٹ فار ہیومن کنزمپشنز، کہ انسانوں کے کھانے کے لیے یہ گندم نہیں ہے. اس میں سے جو آٹا ہے، آپ روز دکھاتے ہیں میڈیا کے اوپر، لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ آٹے کے نام پہ کیا ہے. آٹا پاکستان کی تاریخ کا سب سے میگا فراڈ ہے یہ والا. اس لیے کہ آپ ذرا کمپیرزن کر لیں، جب عمران خان کی طرف سے کھانا یا آٹا یا پیسے 14,000 روپیہ پر خاتون خانہ ان کو دیا جاتا تھا تو عزت سے ایک لائن میں ان کو یا کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا یا کسی بلڈنگ میں بٹھایا جاتا تھا. اب 70 کے عشرے میں ایک فلم آئی تھی جس میں لوگ، ساری دنیا جو تھی وہ نوٹوں ڈالروں کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی. اٹس اے میڈ 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 ورلڈ. اور وہ اس کا ری پلے ہو رہا ہے کہ آٹے کے لیے لوگ ٹرکوں پہ اوپر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. یہ جو پنجاب ہے، یہ فوڈ گرینز کی، خوراک کی، پورے ایشیا میں سب سے بڑی فیکٹری ہوا کرتی تھی. یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ بھی کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان سے اکانومی نہیں چل رہی. اس وقت 400 ارب روپے لوگوں کے گھروں میں گئے، کسی جگہ کوئی فوٹو نہیں بنا. اب تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے ارب بھی یہ لگائیں گے وہ تو چند کروڑ لگیں گے. ٹرک کے پیچھے بھاگتے ہوئے لائنیں آپ دیکھ لیں، بغیر آٹے کے گھر لوٹنے والے دیکھ لیں گے. آپ وہ کہیں گے جی پیسے ختم ہو گئے. ان کے پیسے اس طرح سے ختم ہوتے ہیں اور اس سے تیزی سے اس طرح سے ہضم ہوتے ہیں، اور اس سے بھی تیزی سے اس طرح وہ بیرون ملک منی لانڈرنگ کے ذریعے سے منتقل ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک بہت خوفناک اور نتیجہ، یہ تو عوام کے لیے بہت خوفناک نتیجہ جو نکل آیا، خوراک، مہنگائی، اور جو اکانومی ہے وہ ٹیل اپ ہیڈ ڈاؤن ہے، نیچے آ رہی ہے. ابھی اس کا میلٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے. اس وقت کیا مہنگائی کی صورت ہوگی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مڈل کلاس کچلی گئی ہے. آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں، ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں، کچلے گئے ہیں سارے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سب سے خوفناک جو بات ہے اس وقت،
وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا, لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے جو پیڈ کانٹینٹ والے ایجنٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جناب, آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں, تو 90 دن کا مطلب کیا ہے؟ یہ آٹا ہے, یہ لکھا ہوا نا ٹائم, اس کو سن سیٹ کلوز کہتے ہیں. سن سیٹ کلوز جب لگی تھی جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, تو جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے منت کی تھی جا کے پولیٹیکل پارٹیز کی اور کہا تھا کہ آئینی ترمیم کرو, اور آئینی ترمیم ہوئی تھی یا ویسے ہی ان کو ایکسٹینشن ہو گئی تھی؟ تو آئینی ترمیم ہوگی. یہ جو قانون بنایا گیا ہے, اس قانون کا صرف اگر آپ سیکشن 7 دیکھیں, میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں ضرور دیکھیں اور پڑھیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس قانون کے پریمبل میں وہ جس میں لکھا ہوتا ہے ریزنز اینڈ آبجیکٹس آف کمیشن, ہم وہ آف دی ایکٹ, ہم وہ گورنمنٹ ہیں جس میں ایک رات میں ہم نے 32 قوانین فیٹف کے منظور کرائے قومی اسمبلی سے, اور 158 پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نیشنل اسمبلی سے میں نے بل پاس کروائے. یہ ایک جو انہوں نے قانون بنایا اس کے 3 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں, ان کی بات مان لی جائے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, تو اس کا پہلا نتیجہ فیڈریشن کا سب سے بڑا ہاؤس ٹوٹے گا, سینٹ آف پاکستان. اس لیے ٹوٹے گا کہ سینٹ آف پاکستان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ آئی سی ٹی 4 صوبے ہیں, چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہے. جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی والا پنجاب اس کی, اور جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے آبادی والا بلوچستان, ان کی وہاں نمائندگی برابر ہے. اس لیے اس کو ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں. وہ کیوں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جو الیکشن اگلے سال 2024 کی فیبری میں ہونے ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں, جن کے نتیجے میں چیئرمین سینٹ آنا ہے وہ نہیں آ سکے گا, ڈپٹی چیئرمین نہیں آ سکے گا, 50% لوگ ریٹائر ہونے ہیں, ان کی جگہ پر نہیں ہوگی, تو سینٹ ٹوٹ گیا. یہ ضیاء الحق صاحب کے بعد دوسری دفعہ سینٹ ٹوٹے گا, اور اس کا نتیجہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں جو پہلی دفعہ ٹوٹا تھا. دوسری بات, آپ جو دسمبر کے مہینے کی تقریر نکالی ہے شیخ مجیب الرحمان کی, جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ 300 سیٹوں میں سے 313 سیٹیں تھی, 300 پہ انتخاب ہوا تھا, وہ کہتا ہے 186 میری ہیں, دوسرے سارے ملا کے 151 نہیں بنتے, 151 پہ گورنمنٹ بن رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے کیا مانگتا ہوں, کیوں مجھے گولیاں مارتے ہو, یہ میں نے تمہیں خرید کے دی ہیں. میں تم سے یہ مانگتا ہوں الیکشن کا نتیجہ مانو, پولیٹیکل انجینئرنگ بند کرو, لوگوں کے فیصلے کے مطابق جن کو ووٹ ملا ہے ان کو اقتدار دو. ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا, ہم نے اس کی اکثریت توڑ ڈالی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سے, ساتھ ملک بھی توڑ ڈالا. بدقسمتی کی بات یہ ہے آج جو پہلا سینٹ ٹوٹنے کا خدشہ موجود ہے, میں قوم کے سامنے دوسرا ایک اس سے بھی زیادہ اہم ایشو رکھنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کہا کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کو پتا تھا 8 تاریخ کو کہ 16 تاریخ کو ایک حملہ ہو جائے گا. 8 تاریخ کو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کا, میں نے اس پہ وی لاگ بھی کیا تھا, میں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی تھی, میں نے اس پہ میڈیا ٹاک بھی کی, میں نے اس پہ کالم بھی لکھ کے قوم کو آگاہ کیا. وہ سارا آپ جانتے ہیں کیا فراڈ ہوا. مان لیجئے وہ فراڈ نہیں ہے, فار دی سیک آف آرگیومنٹس. اگر یہ 2 باتیں میں رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے, آئی جی پنجاب جو خود بہت سنگین ہیومن رائٹس وائلیشنز اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی میں ملوث ہے, اس کا اور چیف سیکرٹری کی بات مان کے آپ کہتے ہیں آئین کے 90 دن کا مطلب ہے 190 دن, یا ضیاء الحق صاحب والے 90 دن, یا 11.5 سال, یا مشرف والے 9.5 سال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل قومی اسمبلی کے لیے کوئی سپر آئی جی اٹھے گا, وہ لے آئے گا اپنی رپورٹ, کوئی چیف سیکرٹری کا اٹھے گا, اس کا بھی وہ ابول چیف سیکرٹری آ جائے گا, وہ اپنی رپورٹ لے آئے گا. تو ملک میں تو آئین نہیں رہا, پھر آپ نے دوسرا کیا توڑا؟ آپ نے آئین توڑ دیا. اس پہ میری پہلے دن سے پوزیشن ہے, آرٹیکل 6 بنتا ہے, اٹس اونلی کوسچن آف ٹائم. اور پاکستان تحریک انصاف آئی
تو جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 کے جو ملزمان ہیں ان کو کٹہرے میں بھجوایا جائے گا۔ تیسرا اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے جو اور بھی خطرناک ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ ہوا، بی بی کی شہادت ہوئی، دونوں دفعہ الیکشن ڈیلے ہو گیا تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، کیا اس وقت ملک میں جب ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہوا ملک میں آئین تھا؟ آپ کو پتا ہے نا، نہیں تھا، آئین معطل تھا۔ کانسٹیٹیوشن واز ہیلڈ ان ابینس، تاکہ نشیاں پہ رکھا ہوا تھا 1973 کا متفقہ آئین۔ آئین نہیں تھا۔ مشرف کے دور میں جب بی بی کی شہادت ہوئی اس وقت بھی سپر ایمرجنسی میں ملک تھا، الٹرا کانسٹیٹیوشنل ماورائے آئین ایک نظام تھا۔ آپ کس چیز سے کس چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ آج آئین موجود ہے۔ اس لیے جو تیسرا نقطہ میرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آئین کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ ان دو مثالوں کو سامنے رکھ کے آپ آئین معطل کیے بغیر الیکشن آگے لے جاؤ تو وہ نہیں ہو سکتا۔ آئین کو جو معطل کرے گا اس کو قوم دیکھ لے گی انشاءاللہ العزیز، ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح کوئی پاکستان میں آئین معطل کرتا ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت منڈلا رہا ہے، اور وہ بڑا خطرہ کیا ہے؟ فیصلے کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو گیا، کیا کابینہ کا فیصلہ ہے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا فیصلہ ہے؟ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے؟ کیا یہ وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے؟ یا یہ بند کمرے کا کوئی فیصلہ ہے؟ آپ دیکھ لیں رات کو جو انفارمیشن سامنے آئی ہے آپ کے، وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ یہ غداری ہے فلسطین کے کاز سے، یہ غداری ہے قبلہ اول سے، اور یہ غداری ہے اس سارے موقف سے جو حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنایا تھا کہ ٹو نیشنز تھیوری ود دی کیپٹل آف پیلسٹینین ان جروسلم، کے بعد دو اقوام، لیکن جو قبلہ اول ہے اس کی وہ ہوگا فلسطین کا دارالخلافہ۔ یہ اس پورے کاز سے، قائد اعظم کے کاز سے بھی غداری ہے۔ اس کی وضاحت کریں، خاص طور پہ وہ مولوی صاحب جو کہتے تھے عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اسرائیل میں کون سی ریاست ہے؟ کرسچن نو، بدھ نو، ہندو نو۔ میں اس سے آگے نہیں جاتا، میں سوال کر رہا ہوں کون سی ریاست ہے، ان کا کون ایجنٹ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اگر کوئی ایجنٹ نہیں ہے تو گرفتار کرو ان کو، جو یہ سارے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کنٹینر چلا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کو بھی گرفتار کرو جو ڈیلیگیشن پاکستان کے گئے تھے، اس لیے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میں آپ نہیں جا سکتے۔ یہ امیگریشن لا سے غداری ہے، یہ پاکستان کی سالمیت سے اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس سے بھی غداری ہے۔ اور اس سے بڑی سنگین غداری اگر کوئی مادر وطن کی پوری تاریخ بدلنے کے لیے اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کے یا 10 بندے یا 50 بندے یا 80 بندے کیبنٹ کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے قوم کو، تو یہ اندھیرے میں رہنے کا دور نہیں ہے۔ یہ دور، یہ بچے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف ٹیلی ویژن پہ ہمیں نہیں دکھاتے، یہ ہمیں 100 جگہ ان کے پاس اور فورم ہے جس میں یہ ہمیں دکھاتے ہیں، ان سارے فورمز کے اوپر۔ دو باتیں آخری کر کے، میں کوئی کوشچن ہوا تو میں لے لوں گا۔ پاکستان کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کی بالادستی اس کے لیے اور رول آف لا کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، ہر جد و جہد کریں گے، اور جو پہلا ہمارا لائرز کنونشن ہوا ہے اس کے جواب میں وہ جو خاتون پاکستان کے نظام عدل، وہ پاکستان کی گورننس، وہ پاکستان کی سیاست، وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر جو فرائنگ پین سے گرم کر کے استری چلا رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی اپنے سرکاری وکیلوں کا کنونشن کروں گی۔ ہم
जजेस सबका एहतराम करते हैं, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट है, 1973 के आइन में दी हुई सुप्रीम कोर्ट है। 12 अप्रैल 1973 से पाकिस्तान में नाफिजशुदा आइन की सुप्रीम कोर्ट है, उन सब का एहतराम किया जाना चाहिए। और जो उनके अंदरूनी मामलात हैं उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने आखिरी बात में कहने लगा हूं, कल नवाज शरीफ ने कहा है मफरूर, सजा याफ्ता, सर्टिफाइड करप्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का मफरूर, अदालती मफरूर किसी के कहने से कोई नहीं होता। जिस तरह कहने से अगर हो तो आपने लतीफा नहीं सुना कल कि वो जो फ्राइंग पैन वाली स्त्री वाला टीम में से एक खातून कह रही थी कि अगर कोई इलेक्शन से भाग रहा है तो वो इमरान खान है जो भाग रहा है। उसने नवाज शरीफ का नाम भी इमरान खान रख दिया, उसने मरियम नवाज का नाम भी वही रख दिया, उसने शहबाज हमेशा कहता था मेरा नाम बदल देना, उसने चचा का नाम भी बदल के रख दिया है। इलेक्शन से भागने वाला इमरान खान है। जो मैं आपसे आखिरी गुजारिश कर रहा था, सवाल यह है कि मफरूर यह सवाल करता है पाकिस्तान की आईनी अदलिया से कि तुम मुझे बताओ कि अगर इतने बेंच मैं मेंबर ना हूं, इतने बेंच हूं, तो वो फैसला कौन मानेगा? ये अदलिया से उसने सवाल किया, पाकिस्तान के निजाम अदल से सवाल किया। अदालत इसका नोटिस ले या ना ले, दैट्स नॉट माई कंसर्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका नोटिस लेती है। उसके जो 7-8 सवाल थे, उनके सवालों के जवाब में सिर्फ 2 सवाल हम करते हैं। वो कहते हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन इंसाफ करेगा। सिर्फ 2 चीजें हैं जिनका पता नहीं चल रहा। एक, ये बता दो आज कौम को नवाज शरीफ कि जिन हलाल की कमाई अब्बा ने मेहनत की कमर बांधी, दुबई गए, वहां से जाके वो पहुंचे जिन मालात में तुम रहते हो, सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर अपार्टमेंट्स, उसकी रसीद दिखा दो, पहला सवाल। दूसरा, उसका मनी ट्रेल दिखा दो, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, एनआरओ प्लस लिए बगैर पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश होकर दिखा दो। इन मुश्किल तरीन हालात में इमरान है जो सिविल जज के पास पेश हुए, सीनियर सिविल जज के पास पेश हुए, एडिशनल सेशन जज के पास पेश हुए, सेशन जज के पास पेश हुए, मेरे साथ पेशावर में हाई कोर्ट में पेश हुए, वकला के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, मेरे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कोई बैंकिंग जज, कोई स्पेशल जज सेंट्रल, कोई दहशतगर्दी की अदालत ऐसी नहीं है। ये बुजदिल आदमी है, छुपा हुआ है जमान पार्क में। और जो लंदन का एक जिला है, लंदन, वो जो ग्रेटर पाकिस्तान उनका है, गरीबों का नहीं है, उसके एक मोहल्ले, पाकिस्तान के मोहल्ले मेफेयर में रहता है। वो बड़ा ही बहादुर आदमी है। मैं वार्न करना चाहता हूं गवर्नमेंट को, और मैं वार्न करना चाहता हूं पाकिस्तान की कौम को कि यह वक्त ऐसा है जिस वक्त पे अगर आईन एक दफा मुतनाज़ा बना दिया गया या हाउस ऑफ फेडरेशन तोड़ दिया गया, तो मेरा सवाल नवाज शरीफ अगला तुमसे यह है, तुम में हिम्मत है कि तुम दोबारा से आईन ये बना सको? सूबे तुम्हारे किसी फार्मूले पे मुतफिक हो सकते हैं? तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है कोई इस आईन को, या शहबाज के इस आईन को, या फ्राइंग पान की स्त्री वाले इस आईन को कोई तस्लीम करेगा? ये फेडरेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम तो आज नहीं परसों इलेक्शन हो जाएगा, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमसे जितना लड़ोगे हमारी मुहिम तेज होती गई है। सारे गुर, सारे हुनर, सारे तीर, सारी गिरफ्तारियां, सारे मुकदमे, सारे नामालूम अफराद के उठाए हुए लोग, सब तशद्दुद, सारे बेलुबास किए हुए कैदी, वो सारा कुछ तो कर चुके हैं। इसके आगे क्या करना है? जान लेनी है 22 करोड़ लोगों की इस निजाम ने। इसलिए मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि मार्क माई वर्ड्स, इंशाअल्लाह उल अजीज, जो मर्जी ये कर लें, ये हारा हुआ लश्कर जो मर्जी कर ले, इलेक्शन होगा, लाजमन होगा। इसको कोई डिले नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा मंशा नहीं है, ये मेरा मुतालबा हो सकता है, ये आइन का मंशा है। एक सेकंड इजाज चौधरी साहब, आप प्लीज। अच्छा, मैं एक बात चौधरी साहब की तरफ से मैं कर दूं। इन्होंने आज से तकरीबन 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उससे भी पहले एक मेंबर
اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں. ایک جوڈیشل فورم ہے, قضائی جوڈیشل فورم ہے, جس میں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں. وہاں سے باقی جو خبریں آ رہی ہیں باہر آپ کے ذریعے کہ اور جو ریفرنس نااہلی کے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے ایفیڈیوٹ 2 کاغذات جمع کراؤ. ان کے ریفرنس پہ خاموشی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جنہوں نے جسٹس جواد کی ججمنٹ کی توہین عدالت کی, جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی توہین عدالت کی اور ثابت کیا کہ وہ الیکشن کرانے کے اہل نہیں ہیں, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ نااہلی کی اور نہیں ہو سکتی, کہ جن کو 2 گاڑیاں ہم نے دی ہوئی ہیں, 2 پینشنیں دے رہے ہیں, تنخواہیں دے رہے ہیں, وہ مراد ہیں جو میں اور آپ خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پہ, وہ ساری کی ساری وہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. سپریم کورٹ پاکستان کا آربٹر ڈکٹا آیا جو انہوں نے ایک آبزرویشن دی, اس آربٹر ڈکٹا میں انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے جب وہ رات والی عدالت بیٹھی تھی کہ 4 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا. 4 مہینے کدھر گئے؟ اب اس کے اوپر 4 مہینے اور گزرے, 4 مہینے مزید گزر کے 12 مہینے سے بھی گزر گئے ہیں. تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ جو ان کا ریفرنس ہے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا, وہ اور اس طرح کے دوسرے ریفرنس وہ لگائے جائیں. اور یہ جو آئین توڑنے والی توہین عدالت ہوئی ہے, یہ بھی چونکہ توہین عدالت کنٹمنر اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے, اس لیے ہم گزارش کر کے توجہ ادھر دلا رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی آئین نہ توڑنے کی کوشش کرے. گزارش میری یہ ہے آپ سے کہ کیا ملک میں اس وقت رول آف لا چل رہا ہے یا رول آف اتھارٹی چل رہی ہے؟ دوسرا سوال میرا سر آپ سے یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ ایک متفق کا تمام فل کورٹ بنایا جائے. یہاں پر لارجر بینچ بھی بنے ہیں, بڑے بینچ بھی بنے ہیں, 9 رکنی بینچ بھی بنے ہیں. کسی کو چمک کی نشانی کہا گیا ہے, کہیں کہا گیا بریف کیس چلا ہے. ہمیشہ عدلیہ کے بڑے سے بڑے فیصلے کو متنازع کیا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ فل کورٹ بن جائے تو یہ اس کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے؟ ایک دیکھیے, آپ کے اس سوال اور آبزرویشن سے میں بھی, مسرت بھی, چودھری صاحب بھی, ہم اتفاق کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی اتفاق کرتی ہے کہ یہ سوائے ان فیصلوں کے جو فیصلے آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر یہ فیصلے کرایا کرتے تھے فون کر کے کہ بی بی نو 3 سال تو کٹ نہ دینا, وہ سن لینا, آپ پڑھا ہوا ہے سارا انٹرنیٹ پہ ابھی بھی ہے, کٹ نہ دینا. اور پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ کیس جلدی چلاؤ, تو وہ میرے بارے میں کہہ رہے وہ نہیں چلان دیندا, اور اگلے ہفتے میں میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے 1997 میں مجھے اٹھا لیا جاتا ہے. وہ تو نہیں مانیں گے, لیکن میں صرف ایک ججمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں, اور وہ ججمنٹ ہے جسٹس گلزار صاحب کی. 5 ججز نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ ثوابدید ہے. یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی بھی, جو اگلے آنے والے ہوں گے ان کی بھی ثوابدید ہے, اس لیے کہ 184(3) جو دفعہ آرٹیکل 184 ہے آئین کا, اس کے اندر اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو میں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مثال دی ہے. سن سیٹ کلوز یہاں 90 ڈیز پہ لگتا ہے, 91 نہیں ہو سکتے, اس سے پہلے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اور یہ جو ہے اس میں بھی آئینی ترمیم تو ہو سکتی ہے, قانون کے ذریعے سے یہ ترمیم نہیں ہو سکتی. پھر عدالت نے ایک 9 رکنی بینچ بنایا, اس میں سے ججز اپنی ثوابدید ہے ان کی ریکیوز کر سکتے ہیں, وہ روایت رہی ہے, اور یہ روایت بری نہیں ہے میرے نزدیک. ایز اے جورسٹ اچھی روایت ہے کہ اگر کوئی جج صاحب سمجھے نہیں بیٹھنا چاہتے وہ اٹھ جائیں. پھر وہ بینچ چھوٹے ہوتے. اب اس وقت بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز ہیں ان کے مطابق ایک جج جب سنیں گے اس کو کہیں گے ہیئرنگ ان چیمبر, 2 جج سنیں گے تو اس کو کہیں گے بینچ آف دی سپریم کورٹ, 3 سنیں گے تو ان کو کہیں گے لارجر بینچ. لارجر بینچ تو موجود ہے, اور یہ ان کی جو فرمائش ہے وہ وہاں ملک سے باہر بیٹھ کے ایک مفرور کس طرح سے, پھر دوسرے مفرور پہ کیوں پابندی ہے؟ اچھا بابا صاحب یہ بتائیے کہ بابا صاحب آپ جورسٹ بھی ہیں اور پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. یہ پرسوں کا جو ٹائم دیا ہے چیف جسٹس نے, انہوں نے کہا ہے کہ باہر بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ کر کے آ جائیں. اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, then we will take our constitutional position. یہ جو بول دی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں, یہ تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا مطلب کیا ہے. الیکشن کے حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں, کسی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں, ٹائم فریم کے حوالے سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں. کورٹ نے کس چیز کو سیٹلمنٹ کو کہا ہے؟ اور دوسرا ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت خوفناک ٹرینڈ چلا ہے کہ عمران خان کا جنرل فیض
6 माह पहले था, जिसे आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। पीडीएम का अदालती जनरल फैज 6 माह बाद आ रहा है। अच्छा चले देखें जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स जिस तरह फैशन के ट्रेंड चलते हैं तो वहाँ दुकानों के ऊपर लड़ाई हो रही होती है सूट छीनने वाले, तो इसलिए मैं ट्रेंड्स के ऊपर मैं नहीं जाता। मैं कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ के ऊपर रहता हूँ। जो आपका सवाल है वो बड़ा वैलिड है। जगह एक बड़ा सीधा सादा काम ये है कि क्या पाकिस्तान के किसी कानून में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए अदालत कह सकती है, ये सवाल है जो आपकी सारी मैं डिडक्ट कर सका हूं बात में से। इस सवाल का जवाब 3 जगह है। एक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के अंदर रिकंसिलिएशन के लिए अदालत कहती है बैठ जाओ फैसला कर लो। दूसरा टैक्स के लॉज के अंदर बैठ जाओ फैसला कर लो, उसकी गुंजाइश है। तीसरा नैब के लॉज के अंदर वॉलंटरी रिटर्न और जो प्ली बार्गेन है उसकी गुंजाइश मौजूद है। जो दुनिया है वो कहां पहुंच गई है? दुनिया यहां पहुंची है जहां पे अभी मेरा बेटा भी करके आया है, एक एडीआर है जिस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अदालत से बाहर निकल के आपस में कुछ कर सकते हो तो कर लो सेटलमेंट। दूसरा ओडीआर है, अदर डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन, सो इट इज क्वाइट लीगल, नंबर 1। दूसरा यह है कि अदालत किसी जगह जिरगे का किरदार नहीं अदा कर सकती। अदालत ये फाइनल जो एडजुडिकेशन है सबसे आखिरी जगह है जहां पे अल्लाह मियां के पास अपील जाने से पहले पहले ये डिसाइड कर सकती है, आखिरी अदालत है। इसलिए वो अगर उन्होंने कहा है कि फिर हम अपना फैसला करेंगे, तो मेरा ख्याल ये कि माहौल ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि या तुम या हम, ये मुल्क किसी के बाप का थोड़ा ही हमें कहे कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे। जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, जिसके दादा की कब्रें हैं, जिसका यहां पे सारा कुछ है, उसको कौन कह सकता है या तुम रहोगे या हम रहेंगे? तो इसलिए ये जो इनका रवैया है वो तो ऐसा रिकंसिलिएटरी, क्या ये तो खुद कहते हैं हम मजबूरी से बैठे हुए हैं, बिठाने वाले का नाम नहीं बता सकते। एक एक करके ना जी मैडम आप इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बैठने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कहा एक प्रोग्राम में कहा है कि अगर इमरान खान तैयार है मुज़ाकरात के लिए तो वो वज़ीर-ए-आज़म को फोन करे और मुज़ाकरात की पेशकश करे, और अगर फर्ज करे इमरान खान हुकूमत के साथ बैठ भी जाते हैं तो किसी चीज पर एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। देखें 2 चीजें हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म वो किसको कह रहा है? 13 जहरीली जड़ी बूटियां 22 लोटे जमा करके जो बंदा 1 वोट से बैठा हुआ उसको वज़ीर-ए-आज़म मानेगी कौम? ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है। इसलिए कोई नुमाइंदा हुकूमत बनाने के लिए आइन में दिया गया जो तरीकाकार है वो इस्तेमाल किया जाए। एक चीज पे गुफ्तगू करने के लिए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तैयार हैं, वो ये है कि आइन के फ्रेमवर्क के अंदर, आइन तोड़ के नहीं, 1 घंटे के लिए भी नहीं, 1 मिनट, मैं तो नहीं मानूंगा 1 मिनट भी अगर ताखीर होती है, इसलिए कि आइन टूट जाएगा फिर। तो उसके अंदर रह के इलेक्शन कराने के लिए, मोडेलिटीज तय करने के लिए उस हद तक हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। बाकी देखें, जो अब ईद भी अपने तहखाने में पढ़ते हैं वो हमें जुर्रत और बहादुरी सिखाएंगे। बाहर निकल सकते हैं ये सारे, उन पे मैं क्या तबसरा करूं? कोई तबसरा नहीं है मेरा। तबसरा 22 करोड़ लोग हैं। ये फरमाइएगा कि जो पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल है वो इस वक्त उस नहज पे पहुंची है कि हर बंदा, हर पार्टी एक ही जगह पे देख रही है। क्या कोई ऐसी सूरत-ए-हाल बन सकती है इन फ्यूचर कि आपकी कोई मामला सेटल डाउन की तरफ चले जाए, या कि दूसरी तरफ पड़ना बारीक होता जाएगा और आप बहुत पीछे चले जाएंगे? देखिए आपके जो है ना बॉडी लैंग्वेज और जुबान साथ नहीं थी। पलड़ा किसका भारी आपको पता है, इसलिए आप मेरे छोटे भाई हैं इसलिए मैंने। अच्छा दूसरा जो इस पे मेरा कमेंट है वो ये है कि जो सूरत-ए-हाल खराब है वो ये है कि इनमें से कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये डरते हैं इमरान से, ये डरते हैं अवाम से, ये डरते हैं आईनी निजाम से, इसलिए कोई पिछला दरवाजा तलाश करना चाहते हैं। आइन के होते हुए पिछला दरवाजा नहीं खुलेगा। सर आप बड़े एक ज़हीन वकील हैं, ये सर। बताइए कि नून लीग और पीडीएम अदारों की छतरी के नीचे बड़ी खुशरूबी से अपनी इनकी तरफ बढ़ रही थी, वो अदलिया के साथ ये बगाड़ क्यों कर बैठी है, बगाड़ क्यों पैदा कर बैठी है? सर उनका जो असलूब था, खुश असलूबी की बजाय वो बदसलूकी और बदअसलूबी का आखिरी दर्जा था। इस खुश असलूबी का नतीजा ये निकला है कि इस वक्त पाकिस्तान का, जिस तरह इमरान खान ने कहा था ना, कोई रह तो नहीं गया, कोई इदारा ऐसा रह गया जिसको इन्होंने मुतनाज़ा ना बना दिया हो।
کوئی پاکستان کی پالیسی، فورن پالیسی سمیت، ابھی میں نے اسرائیل والا ذکر کیا کہ ٹریڈ کھل گیا ہے، کوئی ادارہ رہ گیا ہے، کوئی ایسی جگہ جس کے اوپر کوئی کہے کہ میرا ٹرسٹ اور کانفیڈنس باقی ہے 100%. میں نہیں کہتا کہ 100% نو کانفیڈنس ہے، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے، بڑی بربادی نکلی ہے. اور پاکستان کو مزید بربادی سے روکنے کے لیے ایسٹ پاکستان والا تجربہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا کہ 186 سیٹوں والوں کو ہم نے اقتدار نہیں دینا، اور اس کی جگہ ان کو اقتدار ہم نے دینا ہے جو سارے ملا کے بھی وہ 100 کے قریب بنتے ہیں. یہ تجربہ دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی قربانی کے لیے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی وقت، میں آئی ایم اے گرینڈ فادر ناؤ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، تو جب بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، کل بھی جب ہم باہر نکل رہے تھے تو اتنے بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مرنے کے لیے تیار، اور میں نے تو ایک کے منہ پہ ہاتھ رکھا، مجھے وہ میرے کلیجے پہ ہاتھ پڑا. دیکھ لیں لوگ کہاں پہنچ گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن سے بھاگ رہا ہے. یہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ان کی جو آخری منزل ہوتی تھی میکڈونلڈ، وہاں بھی نہیں جا سکتے. اور سر یہ بتائیے گا جو بھی مذاکرات کی بات آ رہی ہے کہ بیہائنڈ دی کرٹن جو کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس میں ایک پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بطور گارنٹر بیٹھے، اور ایک یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بطور سٹیک ہولڈر بیٹھے، تو اس میں پی ٹی آئی کا سٹینڈ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ لاہور کا پریس کلب بیچ میں بیٹھ جائے، گارنٹر ہمیں کوئی نہیں چاہیے، ہمیں آئین پہ عمل درآمد چاہیے. یہ وہ ادارہ ہے، آپ لوگوں سے میرا 80s کا تعلق ہے، میرے جتنا وہاں کوئی مشکل دور میں بھی اور منسٹری میں بھی وہاں نہیں گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں بطور وکیل. تو اس لیے ہم آپ پہ بھی اعتبار کرتے ہیں. شرط ایک ہے، آئین نہیں توڑیں گے، نہ توڑنے دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر اسرائیل کے ساتھ تجارت کی خبریں آ رہی، آپ نے بھی بتایا، کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے، کیا وہ بھی اسی ایشو کے اوپر تھے کہ اسرائیل کو ساتھ تجارت اور معاملات کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیں میں تو آخری چھوٹی میٹنگ میں بھی موجود تھا، آخری شب بھی موجود تھا، وہ ویڈیو بھی جب ہم نکل رہے ہیں، ایک ڈائری ہے عمران کے پاس، اس وقت بھی میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ وہ مسلم امہ کی، صرف پاکستان کی نہیں، آخری امید ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، لیکن سچ بولے پامبڑ مچتا ہے.